اولاد پیدا بہیوار دیوا سنے بیویاں بہیوار دیوا سردار جگ تو میں جگوار دیوا او سردار جگ تو میں جگوار دیوا او دی جتی اتوں میں پگوار دیوا تے سارگ دی رگوار دیوا مدینے دے چن تو میں چنوار دیوا اے محبت دے جذبات نے ایک اور اٹھدا او اپنی بولی چاہندا ہے آندا جنہ دلاں وچ حب نبی دی اللہ تانوں نصیب کرے آندا جنہ دلاں وچ حب نبی دی چانن نور ایمانو عالی شان انہاں دے رتبے لنگ گئے آسمان گل سننے والی ہے حب نبی دی جس دل اندر ہائے ہائے حب نبی دی جس دل اندر قدم مبارک پاوے اس دل تائیں قرب حضوروں درجہ دتا جاوے آواز آ رہی ہے سن لو الکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم تسی تھلے بیٹھ جاؤ نا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین خطبے دا پتہ نہیں تو رکے دی گالی پہ گئی ہاں جی دوستو اللہ کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سارے مصطفیٰ دی محبت نصیب فرمائے محبت ہوئے گی میں کہہ چکے ہیں پھر اطاعت ہوئے گی اور گل بننی جی اطاعت مصطفیٰ تے اطاعت نہیں تے بولو نجات اے ہے بنیادی مسئلہ اج دا پھر سنو اگر مصطفیٰ دی اطاعت نہیں قیامت نو اللہ ذوالجلال دی قسم نجات نہیں پاویں نبی دا بیٹا ہے پاویں نبی دی بیٹی ہے پاویں نبی دا باپ ہے پاویں نبی دی بیوی ہے پاویں پیغمبر دا چاچا پاویں تا جے نبی دی تابعداری نہیں تے قیامت رو پھر نجات نہیں قرآن سنتے جی کردا جے لو قرآن میں سنا دے وہاں اپنے کلیجے ٹھنڈے کر لو اپنے سینے قرآن دے نور نہ منور کر لو ویکھ لو پروانے ہو اے نبی دا بیٹا جے پر نبی اپنے باپ دے آنکھیں نہیں پیا لگدا او دی تابعداری نہیں کردا رب کی آندے نے اے میرے نو جی جی رب جی فرمایا ان کرو نا اے دے چ ہر چیز دا جوڑا جوڑا بٹھا لو تے اے ذرا کشتی نو توڑ دیو کشتی توڑ دیتی ہے نا تے اللہ فرماندے نے وحیا تجریب فی موجن کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين اللہ کے دعا کرو کہ جنہ دے بیٹے نہیں اللہ بیٹے عطا فرمائے تے جنہاں نو عطا کیتے سو اللہ نیک بنائے آ دیکھو نا بھی پتر جے نبی دا آ جا بیٹا آ جا آنکھیں لگ جا چڑھ جا ساڈی تابعداری کر لے میں تیرا باپ ہاں
تے آندا اے ابا جی ساوی الا جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اے اللہ دا قرآن. اگر نبی دا بیٹا نبی دے تابعدار نہیں اور رب ذوالجلال کولوں اپنے بیٹے نو بھی نبی چھڑا سکدا. آ دیکھ لے قرآن. زبان حبیب الرحمان ہے, ہاتھ وچ رب دا قرآن ہے. آواز آندی ہے وحال بینہم الموج وحال لاہوریہ قرآن تک لو وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اے دے قرآن تے ساڈے مولانا آندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تانوں نبی دے لڑ لائے. انج ڈر کے آخیا جی کتے لگ ہی نہ جائیے. اللہ انہاں سارے نبی دے لڑ لا دے. جو ویکھو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں. ایس نگر جس چاتی پائی او گنہگار نہ رہیاں. تے جس نے نافرمانی کی دی جویں آ بیٹا اپنے باپ نبی دی کر رہا ہے. جس نے نافرمانی کی دی کم کیتے من مانی او گد پار سلامت گئیاں غرق ہویاں وچ پانی. آؤ لوگو آ ویکھو نا آؤ لوگو پج پج لٹو رحمت پاک خدا دی. اور پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے سنو آواز محمدی. اطاعت نبی دی اجے نہیں سمجھ آئے. آ قرآن دا ایک اور مقام سناواں گل واضح ہو جائے. اے تے نبی دا بیٹا ہے, آ نبی دا باپ ہے. اے سپارہ 12واں آ سپارہ دیکھو نکل آیا ہے. صدقے جاواں اے سپارہ 16واں نکل آیا ہے. سورت دا نام سورہ مریم ہے. آواز آندی ہے یا آباد لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا عبد انی قد جانی من العلم. اور قرآن دے موتی کٹھے کر لو. یا عبد انی قد جانی من العلم ما لم یاتگا فتبینی نوٹ کر لو فتبینی آہد کا صراطا سویا. اجے بھی نہیں سمجھے فرماندے نے یا عبد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جی آکھے لگ جاؤ انہاں دی پوجا نہیں کری دی جڑے سن دے نہیں ویندے نہیں. کوئی دکھ آ جائے تے ہٹا سکدے نہیں. ابا جی اے خدا ہو سکدے نہیں. اچھا بیٹے اگے فرماندے نے یا عبد انی قد جانی من العلم. ابا جی میرے کو علم نبوت آ گیا ہے, میرے کو علم رسالت آ گیا ہے, میرے کو علم توحید آ گیا ہے. ابا جی معلوم یاتی کا تواڈے کو علم کوئی نہیں جے فتبینی. قرآن
وال ذرا غور فرماؤ نا، قرآن وال دھیان فرماؤ. فتابینی، ابا جی میں تہاڈا بیٹا وا، تسی باپ ہو، میں چھوٹا وا، تسی وڈے ہو. ابا جی پر گل سن لو، فتابینی، فتابے ادھر والے ہو، سامنے والے ہو، ادھر والے ہو. فتابینی، اے ابا جی پاویں تسی ابا جی ہو پر تانوں اپنے بیٹے دی پیروی کرنی پوے گی، میری تابعداری کرنی پائے گی. فتابینی عہد کا صراطا سویا. آخو سبحان اللہ. اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی تو میں قرآن سناواں. یہ سپارہ سن لیا جے 16واں، ہن سپارہ آن لگا 28واں. آواز آندی ہے، دو نبی نے آواز آندی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، ادھر دیکھو، کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخالطاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اللہ میں تیرے قرآن تو سارا جہان کول گماواں. سن لو، دو بیویاں نے تے دو خامد نے. خامد دوویں نبی نے، خامد دوویں، ایک دا نام نوح جے تے دوجے دا نام لوط جے. اللہ دا قرآن دس رہا، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. اے دوویں بیویاں نبی دے آنکھیں نہیں لگیاں، اپنے خامدان نبیاں دی تابعدار نہیں بنیاں. اللہ فرماندے نے، ہائے ہائے، فخانتاہما فلم یغنیا، دیکھو، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. یہ دونوں نبی بھی ہو گئے، اپنیاں بیویاں نو اللہ دے عذاب تو بچا نہیں سکے تے چھڑا نہیں سکے. پتہ لگا جے بیوی بھی ہو کے نبی دا نمک کھا کے، نبی دے بچے جن کے، نبی دا ہنڈا کے، نبی دا پہن کے، نبی دے گھر وس کے نبی دی تابعداری نہیں کر دی تو وہ بھی بخشی جائے گی. تسی آندے ہیں جی اور ٹھیک ہے یزدانی صاحب کلمہ جو پڑھ لیا ہے وہ خیر سلا ہے، دیکھو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس گل مک گئی ہے. پاویں ڈاکے ماری جاؤ، چوریاں کری جاؤ، اللہ میری توبہ، قبراں پوجی جاؤ، قبراں دا طواف کری جاؤ، عرس میلے لائی جاؤ، لڈیاں پائی جاؤ، پنگڑے پائی جاؤ، بدکاریاں کری جاؤ، بدماشیاں کری جاؤ، ہائے ہائے شراب پیوی جاؤ. اور سن لو دوستو، نبی دی آنکھیں نہ لگو. آندے ہو جی خیر سلا ہے، ایتھے کی یہ نبی کہہ رہے ہیں، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اللہ تعالیٰ سارے نبی دا تابعدار بنا ہے. دیکھ لا ذرا قرآن نوٹ کر لا دوستا. اجے سمجھ نہیں ہوئی میں قرآن سناواں، سن لا ذرا، ایکو مفہوم دا سارا قرآن سناواں، جتھوں پڑھاں گا اسے مفہوم دا آئے گا. کہتے آواز آندی ہے، یا ایھا الذین آمنو، کہو سبحان اللہ. اللہ انہاں دے سینے اج منور فرما، یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کی اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہو ویکھیا جے، خیال رکھیا جے اللہ تو دے نبی تو اگے ودنا نہیں، اگے ودنا. اج مولوی آندا میں پیچھے رہنا نہیں، میں کہنا مولوی جے نبی دے پیچھے رہ جا، نبی دے اگے لگنا ہے. اللہ فرمان لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم.
اجے نہیں جے پتہ لگا آؤ ایک اور مقام سناواں آواز آندی ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اجے نہیں جے سمجھ آئی ایک اور مقام سنو آواز آتی ہے ہائے ہائے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اجے نہیں جے سمجھ آئی ایک اور مقام سن لو سپارہ پنجواں نکل آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا ترجمہ سننا جے اے ایمان والے اللہ دی اطاعت کریا جے او دے رسول دی اطاعت کریا جے واول الامر منکم تے جڑے صاحب امر نے تواڈے چوں انہاں دی وی کریا جے حکمراناں دے آکھے لگیا جے اور تسی اپنے استاداں دے اپنے شیوخ دے اپنے بزرگاں دے انہاں دے وی آکھے لگیا کرو پر گل سن لو نا ذرا دھیان فرما لو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ قرآن میں سارے جان نو کول گواواں اللہ رب اکبر دی قسم ہے کہ سارا قرآن دا ایک ایک لفظ جڑا وہ ترجمہ نہیں کر رہا تے اہل حدیثوں تواڈے مسلک دی کر رہے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وہ جے جھگڑا پہ جائے کسے مسئلے وچ کسے بات وچ کسے معاملے وچ پھر تساں مولویاں ول نہیں جانا کی مطلب انہاں دے فتوی نہیں لینے مولویاں دے فتوی نہیں لینے اماماں دی تقلید نہیں کرنی اور کسے اپنے صوفی دے پیچھے نہیں لگنا اپنے فقیہ دے پیچھے نہیں لگنا اپنے کسے مولوی دے پیچھے نہیں لگنا سن لو فردو إلى الله والرسول اے مسلک اہل حدیث ہائے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ پھر کہو سبحان اللہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جھگڑا پہ جائے تے جھگڑے دے موقع تے اگر تساں نے فیصلہ کروانا ہے تے مصطفیٰ کولو کروانا ہے یا خدا کولو کروانا ہے دو نے اتھارٹیاں ادھر تک لو فردوہ الی اللہ والرسول سانو کئی لوگ آندے نے یزدانی صاحب تسی تے علامہ ظہیر اللہ علامہ ظہیر دی زندگی دراز فرما جو شریعت بل دی مخالفت کیوں کر دے تانوں شریعت نہیں چاہیے اور شریعت میری جان ہے تے میرا ایمان ہے اور شریعت دے اتو حبیب الرحمان قربان ہے خدا دی قسم شریعت شریعت واسطے تے مارا کھا رہے ہیں خنجر کھا رہے ہیں بچے ذبح کروا رہے ہیں اور میرے وڈیاں نے جا میری تاریخ بول کے دیکھنا میرے مصطفیٰ تو لگ کے بالا کوٹ دیاں پہاڑیاں تک میرے وڈیاں نے گلے کٹوائے نے مارا کھادیاں نے اور جناب دکھ تے مصیبتاں برداشت کیتیاں نے تے اسے شریعت دے نفاذ واسطے کیتی لیکن سن لو لاہوریا شریعت ہور جے شریعت بل ہور جے بڑا فرق ہے اسی شریعت سمجھ رہے ہیں کتاب و سنت نو جھگڑا پہ اے جی نہیں 8 نمبر شک پڑھ کے دیکھا جے جدے کو شریعت بل ہے وہ نوٹ کرے 8 نمبر شک چ لکھیا ہے اے جڑے جھگڑے پہ جاندے نا شخصی معاملات جڑے نے شخصی پرسنل لا جنوں آندے ہو پبلک لا ہور ہوئے گا تے پرسنل لا ہور ہوئے گا شخصی معاملات انہاں دی فقہ حل کرے گی
وہ ایمان نہ دسو شخصی معاملت کی نے نکاح ہے طلاق کے وغیرہ وغیرہ یہ دسو نکاح طلاق دا مسئلہ قرآن حدیث حل نہیں کرتا بولو تو صحیح وہ کتاب و سنت وچ انہاں مسائل دا کوئی حل نہیں آوے تو جڑی گل کرنے او دے نال جھگڑا پے گا اختلاف پے گا افتراق پے گا تفرق تے تشتت سارا اٹھائے گا اور جڑی میں گل کرنا او دے نال اختلاف مٹایا جائے گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ویکھو ساڈے کئی سادے مولوی نال لگے نے شریعت بیلے شریعت بیلے شریعت وچ شخصی جھگڑیاں دا کوئی حل نہیں میرے مصطفیٰ کو کدی کوئی لوگ طلاق دا مسئلہ حل کروان واسطے نہیں سنا ہے نکاح کروان نہیں سن کدی آئے قرآن حدیث میں طلاق نکاح دے مسائل کوئی نہیں تے جے فقہ ویچنے تے دا مطلب ہے کہ امامہ دی فقہ تو پہلو نہ لوگ نکاح کردے سن نہ طلاق ہوندی سی ہاں امامہ دے بعد ہی طلاق نکاح ہون لگا پہلو تے لوگ وہ بغیر نکاح دے رہندے سن تے تسی کیویں جم پے جے بغیر نکاح دے سن تے امام کیویں پیدا ہو پے جے پہلے نکاح طلاق ہی کوئی نہیں سی معلوم ہوندا ہے کہ سب چکر سب دھوکھا قوم نہ سارا فراڈ ہے اس ملک میں شریعت اگر اسی ماننے کسی نو تے کتاب و سنت نو ماننے او دے واسطے ساڈیاں جاناں حاضر نے ساڈا مال حاضر ہے خون حاضر ہے عزت حاضر ہے پاکستان اس واسطے بڑا سی فقہ حنفیہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ایک مثال دیواں خامد بریلوی بیوی ہے اہل حدیثاں دی بیٹی دوواں وچ جھگڑا ہو گیا طلاق دے دیتی خامد تینوں 3 طلاقاں لکھ کے گھل دتیاں زبانی آکھیاں جویں بھی آکھیاں ہن جناب جھگڑا پیا کہ نہیں بولو پی گیا ہن جیڑی شک نمبر 8 ہے نا شریعت بل دی او آندی ہے کہ چونکہ خامد جڑا او حنفی مسلک دا اس واسطے وہ شخصی معاملات وچ قرآن حدیث دخل دے سکدے فقہ کول جاؤ تے حلالہ کرواؤ کی کرواؤ کیونکہ وہ شخصی معاملات نے حنفیاں دے اس معاملے چ قرآن حدیث فیصلہ نہیں دے سکتے ساری فقہ دے سکتی اے جے شریعت بل دی شک نمبر 8 جیڑی بیوی سی اہل حدیثاں دی بیٹی سی وہ کہنے لگی تیرے شخصی معاملات دا فیصلہ فقہ کرے گی وہ آندھی حلالہ کروا میرا شخصی معاملات دا فیصلہ قرآن حدیث کرن گے میں حلالہ نہیں کروانا دسو کہڑے پاسے جاؤ گے بولو تو صحیح جھگڑا پیا ہے کہ مکا ہے اس واسطے ان ساریا چیزوں جھگڑے ہور سر اٹھان گے اگر کوئی ایسا فارمولا ہے جہدے اتنے سارے فرقے جمع ہو سکتے ہیں اور رحمان دا قرآن ہے تے صاحب قرآن دا فرمان ہے اجے نہیں سمجھے پرسنل لا کی ہے قرآن آندا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن نے آکھیا بولو کدی سنیا جے کہ بھی پڑھیا جے کدی قرآن دا نماز بھی پڑھو تے زکات دیو شیعہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہنے لگا جناب قرآن حدیث ساڈے شخصی معاملات میں دخل نہیں دے سکتے ساڈا شخصی معاملہ ہے اس واسطے ساڈی فقہ کہندی ہے زکات نہیں دینی اور جھگڑا پیا ہے کہ مکا اے جے شریعت بل دی شک نمبر 8 اگر یہ شریعت بل آ جائے گا پھر شیعہ زکات تو قانونی طور پہ مستثنا ہوں گے اور کوئی اہل حدیث کوئی دیوبندی کوئی بریلوی کسی شیعہ اتے کسی قسم دا اٹیک نہیں کر سکے گا اعتراض نہیں کر سکے گا اور وہ دی مذمت نہیں کر سکے گا وہ کہے گا ہن شریعت بل نے مینوں قانونی تحفظ دے دیتا ہے میرے تنقید کوئی نہیں کر سکتا اور دوستو اس وقت سن لو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے آپ بھی چار پئی پئی ہے ایک اختلاف پیدا ہوگا پروانے سن لو ہو سکتا ہے کہ آج یزدانی دی زبان چوں نکلی کوئی بات کسی دے دل دیاں گہرائیاں چ اتر جائے اور دے دماغ دیاں چوٹیاں چ سرایت کر جائے میری نجات دا سبب بن جائے او دی نجات دا ذریعہ بن جائے آقا دی چار پئی پئی ہے روح پرواز ہو گئی ہے
ہوں لوگ تو یہی نہیں منتے کہ روح پرواز ہوئے، وہ تو آدھے نہیں بہت ہی نہیں ہوئے، تو اللہ کی آدھا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو نا ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی اگے کی ہے، و محیایا میری زندگی، و مماتی تے میری اچھا و محیایا و نبی علیہ السلام دی زبان چو قرآن نے رحمان نے قرآن دے وچ ویکھ لے آپ اعلان کروا دیتا ہے و محیایا و مماتی، اے نبی جی کہہ دیو میری زندگی تے میری موت للہ رب العالمین۔ آقا دی چار پئی پئی ہے نا تے اختلاف کی پیا صحابہ میں، ایک کہنے لگا آقا علیہ السلام دے کپڑے اتار کے غسل دے دیو، جویں عام میتاں دے مردیاں دے کپڑے اتار کے غسل دیتا جاندا ہے، تے کوئی کہنے لگا نا کپڑے نہیں اتارنے، کپڑے سمیت غسل دے دیو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوت خلوت وچ کدی پورے برہنا ہوئے، ساڈے والی سارے برہنا ہو کے سڑکاں تے بیٹھے ہیں، ہاں نہ سر تے ٹوپی نہ گل کرتا نہ لگ دھوتی، ڈنگراں کدی کپڑے پائے نہیں مان نہ دسو بولو، کدی سنڈے نے پجامہ پایا، کٹے نے کدی شلوار پائی ہے، کدی بکریاں بھی کدی پجامے پائے نے، اے ڈنگر نہیں کپڑے پاندے، اس واسطے نہ لوکاں نوں ولی نہ کیا کرو، یہ ڈنگراں وچوں نے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے صحابہ، اللہ میری توبہ کدی ننگے ہوئے، کدی تو مراد دے دے کہ عام حالات وچ، ویسے غسل ویلے آدمی میرے آقا تے کدی غسل وچ بھی لکھو حدیث وچ موجود ہے کپڑا نہیں ہوتا، غسل خانے وچ بھی کدی نہیں ہوتا، وہ اتنا شرم و حیا دا پیکر کائنات یا کھانے ویکھے ہی نہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام کدی غسل خانے وچ بھی ننگے ہوئے، ہمیشہ کپڑا بن کے غسل فرماندے۔ سنو نا ذرا گل، کوئی آندا نہیں جی کپڑے اتارو، کوئی آندا نہ جی نہ اتارے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے بیٹھے نے صحابہ غمزدہ نے کٹاں غمزیاں چھائیاں نے دن راتاں بن چکے نے، تے ہویا کی ہے ایک اونگ آ گئی ہے فاخذتہ النعاس، نیند آ گئی، انج اونگ جی آ گئی، اونگ ہے نا سارے ٹھوٹیاں اتنے لگ گئیاں، تے غیب وچوں ایک پکارن والا پکاردا اغسلوا فی الثیاب، اوے آمنہ دے لال علیہ السلام دے کپڑے نہ اتاریا جے کپڑیاں سمیت غسل دے دیو۔ ویکھیا جھگڑا پیا اختلاف پیا ہے لیکن مٹ گیا ہے، رب نے فیصلہ دے دیتا ہے، حدیث پاک اندر موجود ہے، آقا علیہ السلام دی چار پئی پئی ہے، ذرا سارے میرے وال تک لو نا، چار پئی پئی ہے کہ اختلاف ہور پیا، ایک آندا بیت المقدس دفن کرنا ہے، دوجا آندا بیت اللہ دفن کرنا ہے، تیجا آندا مدینے چ دفن کرنا ہے، چوتھا آندا مدینے دے جنت البقیع چ دفن کرنا ہے، پنجواں آندا نہیں نبی علیہ السلام دے حجرے چ دفن کرنا ہے۔ صحابہ وچ اختلاف پہ گیا ہے، میرے صدیق آئے رضی اللہ تعالی فرماندے نے النبی حیث یقبض فیہ یدفن، اور میں جگاں دے پیر کولوں آپ سنیا سی، میرے آقا علیہ السلام فرمایا نبی جتھے فوت ہوئے گا نبی نو اوتھے ہی دفن کیتا جائے۔ پتہ لگا اختلاف صحابہ چ آیا ہے لیکن کسی دی رائے نہ حل نہیں کیتا گیا، کتاب و سنت نہ حاصل کیتا گیا، کتاب و سنت نے حل کیتا گیا ہے۔ سن لو اجے نہیں سمجھ آئی، میرے آقا علیہ السلام دی چار پئی پئی ہوئی ہے، ایک اور اختلاف اٹھدا ہے، کی اختلاف ہے؟ کوئی آندا ساڈے چو خلیفہ بناؤ، دوجا آندا ساڈے چو بناؤ، مہاجر آندے نے ساڈے چو بننا چاہیے، انصاری آندے نے اساں گھٹ خدمت کیتی ہے ہن ساڈا حق ہے، اختلاف پہ گیا ہے۔ صدقے جاواں میرے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ پیندے نے فرماندے نے میں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سنیا، آقا نے فرمایا سی الائمۃ من قریش، اوے اگر خلیفہ بنے گا تے قریشیاں وچوں بنے گا،
اختلاف صحابہ چ پہ آئے لیکن انہوں حل کیتا گیا ہے، کتاب و سنت نے حل کیتا گیا ہے۔ دوستو اتنے ہی بس نہیں جے، آؤ ذرا میرے پیچھے آ جاؤ، ایک غزوے تے جا رہے نے، ہاں شام دی تیاری ہے، میرے فاروق اعظم دی دور خلافت دا دور خلافت ہے، جا رہا لشکر، راہ چ اطلاع ملتی ہے کہ اوتھے تے تعاون پیا ہے، تے میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آواز دلوا دیندے نے کہ سارا لشکر ٹھہر جائے نا، سارے کو اسی پوچھنے ہاں کہ آقا علیہ السلام نے اس موقع تے کی فرمایا، کی کرنا چاہیے؟ سارے کہنے لگے جی سانو تے یاد ہی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ لشکر تو کسی وجہ تو پیچھے رہ گئے، سواری ٹھلی سی، لسی سی، کمزور سی، پچھوں لشکر وچ پہنچے نا جدوں تے پوچھیا کی وجہ تسی سارے ایتھے رک گئے ہو؟ فرمایا اگے تعاون پیا ہویا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہے ہیں کہ کی کریے، پیچھے جائیے، اگاں جائیے، تھے ٹھہر جائیے، کی کریے؟ آقا دی حدیث کی ہے، مصطفیٰ دا فیصلہ کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں جگاں دے پیر کولوں خود سنیا سی، آپ نے فرمایا جتھے تعاون پیا ہے باہر دے لوگ اس شہر وچ نہ جان تے اس شہر والے باہر نہ جان۔ یہ میں آقا علیہ السلام کو حدیث سنی ہے، میرے فاروق فرمانے لشکریو آقا دی حدیث آ گئی ہے، ہن اگاں جانا اے ہے جناب کتاب و سنت دی تابعداری۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ لاہوریا آ ویکھ لے اختلاف بڑے پے نے، اور سن لے میں کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے اج دعوت دین واسطے آیا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، میں چاہنا لڑائی مک جائے۔ آؤ اج سجے پاسے قرآن رکھ لینے ہاں، کھبے پاسے بخاری رکھ لینے ہاں، ایک پاسے قرآن رکھ لینے ہاں، ایک پاسے مسلم رکھ لینے ہاں، سجے پاسے قرآن رکھ لینے ہاں، ایک پاسے ابو داؤد رکھ لینے ہاں، ایک پاسے اج قرآن رکھ لینے ہاں، ایک پاسے ترمذی نسائی رکھ لینے ہاں، ایک پاسے قرآن رکھ لینے ہاں، ایک پاسے ابن ماجہ رکھ لینے ہاں، ایک پاسے قرآن رکھ لینے ہاں، ایک پاسے حدیث دا سارا ذخیرہ رکھ لینے ہاں۔ تسی اپنے مسائل لے کے آؤ، میں اپنے لے کے آؤں وا، کتاب و سنت کو فیصلہ کروا لینے ہاں۔ اور کدا مسلک جڑا قرآن حدیث چوں ملتا ہے، جدا مل جائے گا وہ نال لگ جاؤ، جدا نہ ملے گا انہوں چھڈ دے۔ گل سیدھی ہے کہ نہیں؟ بولو گل انصاف دی ہے کہ نہیں؟ اے آ نیا قرآن و حدیث وچ یزدانی کھڑا ہو جاندا ہے، میں سینے تے ہاتھ بننا، میں آمین کہنا، سورت فاتحہ پڑھنا، تو 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں لے کے آ، خدا قرآن و سنت کو فیصلہ کرواواں گے، اور مسلک تیرا ملتا ہے کہ مسلک میرا ملتا ہے؟ کوئی ایمان دا لال یہ سامنے آ کے دوستو سچا ہو کے نہیں جا سکتا۔ کتاب و سنت کی کچہری تی عدالت وچ اگر فیصلہ ہوئے گا تو اہل حدیثاں دے حق وچ ہوئے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ وقت کافی ہو چکے ہیں یار، زندہ صحبت باقی، میں ان الفاظ سے اکتفا کرنا ختم کرنا۔ اللہ منو تے تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اولاد پینا بہیوار دیواں، سنے بیویاں با مہیوار دیواں، سردار جگ تو میں جگوار دیواں، او سردار جگ تو میں جگوار دیواں، او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں، تے سارگ دی رگوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ اے محبت دے جذبات نے ایک اور اٹھدا او اپنی بولی چاہندا ہے، آندا جنہ دلاں وچ حب نبی دی، اللہ تانوں نصیب کرے، آندا جنہ دلاں وچ حب نبی دی، چانن نور ایمانو عالی شان انہاں دے رتبے لنگ گئے اسمان،
گل سننے والی ہے حب نبی دی جس دل اندر ہائے ہائے حب نبی دی جس دل اندر قدم مبارک پاوے اس دل تائیں قرب حضوروں درجہ دتا جاوے آواز آ رہی ہے سن لو الکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم تسی تھلے بیٹھ جاؤ نا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین خطبے دا پتہ نہیں تو رکے دی گالی پہ گئی ہاں جی دوستو اللہ کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سارے مصطفیٰ دی محبت نصیب فرمائے محبت ہوئے گی میں کہہ چکے ہیں پھر اطاعت ہوئے گی اور گل بننی جی اطاعت مصطفیٰ تے اطاعت نہیں تے بولو نجات اے ہے بنیادی مسئلہ اج دا پھر سنو اگر مصطفیٰ دی اطاعت نہیں قیامت نو اللہ ذوالجلال دی قسم نجات نہیں پاویں نبی دا بیٹا ہے پاویں نبی دی بیٹی ہے پاویں نبی دا باپ ہے پاویں نبی دی بیوی ہے پاویں پیغمبر دا چاچا پاویں تا جے نبی دی تابعداری نہیں تے قیامت نو پھر نجات نہیں قرآن سنتے جی کردا جے لو قرآن میں سنا دے وہاں اپنے کلیجے ٹھنڈے کر لو اپنے سینے قرآن دے نور نہ منور کر لو ویکھ لو پروانے ہو اے نبی دا بیٹا جے پر نبی اپنے باپ دے آنکھیں نہیں پیا لگدا او دی تابعداری نہیں کردا رب کی آندے نے اے میرے نو جی جی رب جی فرمایا ان کرو نا اے دے چ ہر چیز دا جوڑا جوڑا بٹھا لو تے اے ذرا کشتی نو توڑ دیو کشتی توڑ دیتی ہے نا تے اللہ فرماندے نے واہیا تجریب فی موجن کالجبال ونادا نوح ابنہ وکان فی معزلی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین اللہ کے دعا کرو کہ جنہ دے بیٹے نہیں اللہ بیٹے عطا فرمائے جنہوں نے عطا کیتے سو اللہ نیک بنائے دیکھو نا بھی پتر جے نبی دا آجا بیٹا آجا آنکھیں لگ جا چڑھ جا ساڈی تابعداری کر لے میں تیرا باپ ہاں تے آندا ہے اے ابا جی ساوی الا جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فکان من المغرقین اے اللہ دا قرآن اگر نبی دا بیٹا نبی دے تابعدار نہیں اور رب ذوالجلال کولو اپنے بیٹے نو بھی نبی چھڑا سکدا دیکھ لے قرآن زبان حبیب الرحمان ہاتھ وچ رب دا قرآن ہے آواز آندی ہے وحالا بینہم الموج وحالا لاہوریا قرآن تک لو وحالا بینہم الموج فکان من المغرقین اے دے قرآن تے ساڈے مولانا آندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں
اللہ تانوں نبی دے لڑ لائے انج ڈر کے آخیا جی کتے لگ ہی نہ جائیے اللہ انہاں سارے نبی دے لڑ لا دے جو ویکھو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں ایس نگر جس چاتی پائی او گنہگار نہ رہیاں تے جس نے نافرمانی کی دی جویں آ بیٹا اپنے باپ نبی دی کر رہا ہے جس نے نافرمانی کی دی کم کیتے من مانی او گد پار سلامت گئیاں غرق ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ویکھو نا آؤ لوگو پج پج لٹو رحمت پاک خدا دی اور پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے سنو آواز محمدی اطاعت نبی دی اجے نہیں سمجھ آئے آ قرآن دا ایک اور مقام سناواں گل واضح ہو جائے اے تے نبی دا بیٹا ہے آ نبی دا باپ ہے اے سپارہ 12واں آ سپارہ دیکھو نکل آیا ہے صدقے جاواں اے سپارہ 16واں نکل آیا ہے سورت دا نام سورہ مریم ہے آواز آندی ہے یا عبد لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا عبد انی قد جانی من العلم اور قرآن دے موتی کٹھے کر لو یا عبد انی قد جانی من العلم ما لم یاتگا فتبینی نوٹ کر لو فتبینی آہد کا صراطا سویا اجے بھی نہیں سمجھے فرماندے نے یا عبد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا ابا جی آکھے لگ جاؤ انہاں دی پوجا نہیں کری دی جڑے سن دے نہیں ویندے نہیں کوئی دکھ آ جائے تے ہٹا سکدے نہیں ابا جی اے خدا ہو سکدے نہیں اچھا بیٹے اگے فرماندے نے یا عبد انی قد جانی من العلم ابا جی میرے کو علم نبوت آ گیا ہے ہائے میرے کو علم رسالت آ گیا ہے میرے کو علم توحید آ گیا ہے ابا جی معلوم یاتی کا تواڈے کو علم کوئی نہیں جے فتابینی قرآن والے ذرا غور فرماؤ نا قرآن وال دھیان فرماؤ فتابینی ابا جی میں تہاڈا بیٹا وا تسی باپ ہو میں چھوٹا وا تسی وڈے ہو ابا جی پر گل سن لو فتابینی ادھر والے ہو سامنے والے ادھر والے ہو فتابینی اے ابا جی پاویں تسی ابا جی ہو پر تانوں اپنے بیٹے دی پیروی کرنی پوے گی میری تابعداری کرنی پائے گی فتبینی عہد کا صراطا سویا آخو سبحان اللہ اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی تو میں قرآن سناواں یہ سپارہ سن لیا جے 16واں ہن سپارہ آن لگا 28واں آواز آندی ہے دو نبی نے آواز آندی ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا ادھر دیکھو کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخالطاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین اللہ میں تیرے قرآن تو سارا جہان کول گماواں سن لو
او دو بیویاں نے تے دو خامد نے، خامد دوویں نبی نے، خامد دوویں ایک دا نام نوح جے تے دوجے دا نام لوط جے۔ اللہ دا قرآن دس رہا فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اے دوویں بیویاں نبی دے آنکھیں نہیں لگیاں، اپنے خامدان نبیاں دی تابعدار نہیں بنیاں۔ اللہ فرماندے نے ہائے ہائے فخانتاہما فلم یغنیا، آ دیکھو فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وکیل ادخل النار مع الداخلین۔ اے دوویں نبی بھی ہو گئے، اپنیاں بیویاں نو اللہ دے عذاب تو بچا نہیں سکے تے چھڑا نہیں سکے۔ پتہ لگا جے بیوی بھی ہو گئے، نبی دا نمک کھا کے، نبی دے بچے جن کے، نبی دا ہنڈا کے، نبی دا پہن کے، نبی دے گھر وس کے، نبی دی تابعداری نہیں کر دی تو وہ بھی بخشی جائے گی۔ تسی آندے ہیں جی اور ٹھیک ہے یزدانی صاحب کلمہ جو پڑھ لیا ہے وہ خیر سلا ہے، دیکھو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس گل مک گئی ہے۔ پاویں ڈاکے ماری جاؤ، چوریاں کری جاؤ، اللہ میری توبہ، قبراں پوجی جاؤ، قبراں دا طواف کری جاؤ، عرس میلے لائی جاؤ، لڈیاں پائی جاؤ، پنگڑے پائی جاؤ، بدکاریاں کری جاؤ، بدماشیاں کری جاؤ، ہائے ہائے شراب پیوی جاؤ، اور سن لو دوستو نبی دی آنکھیں نہ لگو۔ آندے ہو جی خیر سلا ہے، ایتھے کی یہ نبی کہہ رہے ہیں فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وکیل ادخل النار مع الداخلین۔ اللہ تعالیٰ سارے نبی دا تابعدار بنا ہے۔ ویکھ لا ذرا قرآن نوٹ کر لا دوستا، اجے سمجھ نہیں ہوئی آ میں قرآن سناواں، سن لا ذرا، ایکو مفہوم دا سارا قرآن سناواں، جتھوں پڑھاں گا اسے مفہوم دا آئے گا۔ کہتے آواز آندی ہے یا ایھا الذین آمنو، کہو سبحان اللہ۔ اللہ انہاں دے سینے اج منور فرما، یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کی اللہ فرماتا ہے ایمان والے ہو ویکھیا جے، خیال رکھیا جے اللہ تو دے نبی تو اگے ودنا نہیں، اگے ودنا نہیں۔ اج مولوی آندا میں پیچھے رہنا نہیں، میں کہنا مولوی جے نبی دے پیچھے رہ جا، نبی دے اگے لگنا۔ اللہ فرمان لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اجے نہیں جے پتہ لگا، آؤ ایک اور مقام سناواں۔ آواز آندی ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اجے نہیں جے سمجھ آئی، ایک اور مقام سنو۔ آواز آتی ہے ہائے ہائے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اجے نہیں جے سمجھ آئی، ایک اور مقام سن لو۔ سپارہ پنجواں نکل آیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر وأحسن تعویلا۔
ترجمہ سن لو جے، اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کریا جے، او دے رسول دی اطاعت کریا جے، واول الامر منکم تے جڑے صاحب امر نے تواڈے چوں انہاں دی وی کریا جے، حکمراناں دے آکھے لگیا جے، اور تسی اپنے استاداں دے، اپنے شیوخ دے، اپنے بزرگاں دے، انہاں دے وی آکھے لگیا کرو۔ پر گل سن لو نا ذرا دھیان فرما لو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، قرآن میں سارے جان نو کول گواواں، اللہ رب اکبر دی قسم ہے کہ سارا قرآن دا ایک ایک لفظ جڑا اوہ ترجمہ نہیں کر رہا تے اہل حدیثوں تواڈے مسلک دی کر رہا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور جے جھگڑا پہ جائے کسے مسئلے وچ، کسے بات وچ، کسے معاملے وچ، پھر تساں مولویاں ول نہیں جانا۔ کی مطلب؟ انہاں دے فتوی نہیں لینے، مولویاں دے فتوی نہیں لینے، اماماں دی تقلید نہیں کرنی، اور کسے اپنے صوفی دے پیچھے نہیں لگنا، اپنے فقیہ دے پیچھے نہیں لگنا، اپنے کسے مولوی دے پیچھے نہیں لگنا۔ سن لو، فردو إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے مسئلہ اہل حدیث ہائے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر کہو سبحان اللہ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جھگڑا پہ جائے تے جھگڑے دے موقع تے اگر تساں نے فیصلہ کروانا ہے تے مصطفیٰ کولو کروانا ہے یا خدا کولو کروانا ہے؟ دو نے اتھارٹیاں ادھر تک لو، فردوہ الی اللہ والرسول۔ سانو کئی لوگ آندے نے یزدانی صاحب تسی تے علامہ ظہیر، اللہ علامہ ظہیر دی زندگی دراز فرما، تسی شریعت بل دی مخالفت کیوں کر دے؟ تانوں شریعت نہیں چاہیے دی؟ اور شریعت میری جان ہے تے میرا ایمان ہے، اور شریعت دے اتو حبیب الرحمان قربان ہے۔ خدا دی قسم ہے شریعت واسطے تے مارا کھا رہے ہیں، خنجر کھا رہے ہیں، بچے ذبح کروا رہے ہیں، اور میرے وڈیاں نے جا میری تاریخ بول کے دیکھنا، میرے مصطفیٰ تو لگ کے بالا کوٹ دیاں پہاڑیاں تک میرے وڈیاں نے گلے کٹوائے نے، مارا کھادیاں نے، اور جناب دکھ تے مصیبتاں برداشت کیتیاں نے، تے اسے شریعت دے نفاذ واسطے کیتی۔ لیکن سن لو لاہوریا، شریعت ہور جے، شریعت بل ہور جے، بڑا فرق ہے۔ اسی شریعت سمجھنے ہیں کتاب و سنت نو، جھگڑا پہ اے جی نہیں 8 نمبر شک پڑھ کے دیکھا جے جدے کو شریعت بل ہے وہ نوٹ کرے، 8 نمبر شک چ لکھیا ہے اے جڑے جھگڑے پہ جاندے نا شخصی معاملات جڑے نے، شخصی پرسنل لا جنوں آندے ہو، پبلک لا ہور ہوئے گا تے پرسنل لا ہور ہوئے گا۔ شخصی معاملات انہاں دی فقہ حل کرے گی۔ وہ ایمان نہ دسو شخصی معاملات کی نے؟ نکاح طلاق وغیرہ وغیرہ، یہ دسو نکاح طلاق دا مسئلہ قرآن حدیث حل نہیں کرتا؟ بولو تو صحیح۔ وہ کتاب و سنت وچ انہاں مسائل دا کوئی حل نہیں۔ آوے تو جڑی گل کرنے او دے نال جھگڑا پے گا، اختلاف پے گا، افتراق پے گا، تفرق تے تشتت سارا اٹھائے گا، اور جڑی میں گل کرنا او دے نال اختلاف مٹایا جائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، دیکھو ساڈے کئی سادے مولوی نال لگے نے، شریعت بل ہے، شریعت بل ہے، شریعت وچ شخصی جھگڑیاں دا کوئی حل نہیں۔ میرے مصطفیٰ کو کدی کوئی لوگ طلاق دا مسئلہ حل کروان واسطے نہیں سنا ہے، نکاح کروان نہیں سن کدی آئے، قرآن حدیث میں طلاق نکاح دے مسائل کوئی نہیں۔ تے جے فقہ ویچنے تے دا مطلب ہے کہ امامہ دی فقہ تو پہلو نہ لوگ نکاح کردے سن نہ طلاق ہوندی سی، ہاں امامہ دے بعد ہی طلاق نکاح ہون لگا، پہلو تے لوگ بغیر نکاح دے رہندے سن۔ تے تسی کیویں جم پے جے بغیر نکاح دے سن تے امام کیویں پیدا ہو پے جے پہلے نکاح طلاق ہی کوئی نہیں سی؟ معلوم ہوندا ہے کہ سب چکر ہے، سب دھوکھا، قوم نہ سارا فراڈ ہے۔ اس ملک میں شریعت اگر اسی ماننے کسی نو تے کتاب و سنت نو ماننے، او دے واسطے ساڈیاں جاناں حاضر نے، ساڈا مال حاضر ہے، خون حاضر ہے، عزت حاضر ہے۔ پاکستان اس واسطے بڑا سی فقہ حنفیہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ایک مثال دیواں، خامد بریلوی بیوی ہے اہل حدیثاں دی بیٹی، دوواں وچ جھگڑا ہو گیا، طلاق دے دیتی خامد نے، تینوں 3 طلاقاں لکھ کے گھل دتیاں، زبانی آکھیاں جویں بھی آکھیاں۔ ہن جناب جھگڑا پیا کہ نہیں بولو پی گیا؟ ہن جیڑی شک نمبر 8 ہے نا شریعت بل دی، وہ آندی ہے کہ چونکہ خامد جڑا وہ حنفی مسلک دا، اس واسطے وہ شخصی معاملات وچ قرآن حدیث دخل دے سکدے، فقہ کول جاؤ تے حلالہ کرواؤ۔ کی کرواؤ؟ کیونکہ وہ شخصی معاملات نے، حنفیاں دے اس معاملے چ قرآن حدیث فیصلہ نہیں دے سکتے، ساری فقہ دے سکتی۔ یہ جا شریعت بل دی شک نمبر 8۔ جیڑی بیوی سی اہل حدیثاں دی بیٹی سی، وہ کہنے لگی تیرے شخصی معاملات دا فیصلہ فقہ کرے گی، وہ آندی حلالہ کروا، میرا شخصی معاملات دا فیصلہ قرآن حدیث کرن گے، میں حلالہ نہیں کروانا۔ دسو کہڑے پاسے جاؤ گے؟ بولو تو صحیح۔ جھگڑا پیا ہے کہ مکا ہے؟ اس واسطے ان ساریا چیزوں جھگڑے ہور سر اٹھان گے۔ اگر کوئی ایسا فارمولا ہے جہدے اتنے سارے فرقے جمع ہو سکتے ہیں، اور رحمان دا قرآن ہے تے صاحب قرآن دا فرمان ہے۔ اجے نہیں سمجھے پرسنل لا کی ہے؟ قرآن آندا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن نے آخیا بولو، کدی سنیا جائے کہ بھی پڑھیا جائے کدی؟ قرآن دا نماز بھی پڑھو تے زکات دیو۔ شیعہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہنے لگا جناب قرآن حدیث ساڈے شخصی معاملات میں دخل نہیں دے سکتے، ساڈا شخصی معاملہ ہے، اس واسطے ساڈی فقہ کہندی ہے زکات نہیں دینی۔ اور جھگڑا پیا ہے کہ مکا؟ اے جے شریعت بل دی شک نمبر 8۔ اگر یہ شریعت بل آ جائے گا پھر شیعہ زکات تو قانونی طور پہ مستثنا ہوں گے، اور کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی کسی شیعہ اتے کسی قسم دا اٹیک نہیں کر سکے گا، اعتراض نہیں کر سکے گا، اور وہ دی مذمت نہیں کر سکے گا۔ وہ کہے گا ہن شریعت بل نے مینوں قانونی تحفظ دے دیتا ہے، میرے تنقید کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دوستو اس وقت سن لو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے، آپ بھی چار پئی ہے، ایک اختلاف پیدا ہوگا۔ پروانے سن لو، ہو سکتا ہے کہ آج یزدانی دی زبان چوں نکلی کوئی بات کسی دے دل دیاں گہرائیاں چ اتر جائے، اور دے دماغ دیاں چوٹیاں چ سرایت کر جائے، میری نجات دا سبب بن جائے، او دی نجات دا ذریعہ بن جائے۔ آقا دی چار پئی ہے، روح پرواز ہو گئی ہے، اور لوگ تے ہی نہیں مانتے کہ روح پرواز ہوئے، وہ تے آندے نے نہیں بہت ہی نہیں ہوئے، تے اللہ کی آندا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہو نا ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی اگے کی ہے، و محیایا، میری زندگی، و مماتی تے میری، اچھا نبی علیہ السلام دی زبان چو قرآن نے، رحمان نے قرآن دے وچ ویکھ لے آپ اعلان کروا دیتا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي۔ اے نبی جی کہہ دیو میری زندگی تے میری موت للہ رب العالمین۔ آقا دی چار پئی ہے نا، تے اختلاف کی پیا صحابہ میں، ایک کہنے لگا آقا علیہ السلام دے کپڑے اتار کے غسل دے دیو، جویں عام میتاں دے مردیاں دے کپڑے اتار کے غسل دیتا جاندا ہے، تے کوئی کہنے لگا نا کپڑے نہیں اتارنے، کپڑے سمیت غسل دے دیو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوت خلوت وچ کدی پورے برہنا ہوئے، ساڈے والی سارے برہنا ہو کے سڑکاں تے بیٹھے ہیں، ہاں نہ سر تے ٹوپی، نہ گل کرتا، نہ لگ دھوتی،
ڈنگراں کدی کپڑے پائے نہیں مان نہ دسو بولو کدی سنڈے نے پجامہ پایا کٹے نے کدی شلوار پائی ہے کدی بکریاں بھی کدی پجامے پائے نے اے ڈنگر نہیں کپڑے پاندے اس واسطے نہ لوکاں نوں ولی نہ کیا کرو یہ ڈنگراں وچوں نے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے صحابہ اللہ میری توبہ کدی ننگے ہوئے کدی تو مراد دے دے کہ عام حالات ویسے غسل ویلے آدمی میرے آقا تے کدی غسل وچ بھی لکھو حدیث وچ موجود ہے کپڑا نہیں ہوتا غسل خانے وچ بھی کدی نہیں ہوتا وہ اتنا شرم و حیا دا پیکر کائنات یا کھانے ویکھے ہی نہیں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام کدی غسل خانے وچ بھی ننگے ہوئے ہمیشہ کپڑا بن کے غسل فرمانے سنو نا ذرا گل کوئی آندا نہیں جی کپڑے اتارو کوئی آندا نہ جی نہ اتارے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے بیٹھے نے صحابہ غمزدہ نے کٹاں غمزیاں چھائیاں نے دن راتاں بن چکے نے تے ہویا کی ہے ایک اونگ آ گئی ہے فاخذتہ النعاس نیند آ گئی انج اونگ جی آ گئی اونگ ہے نا سارے ٹھوٹیاں اتنے لگ گئیاں تے غیب وچوں ایک پکارن والا پکاردا اغسلوا فی الثیاب اوے آمنہ دے لال علیہ السلام دے کپڑے نہ اتاریا جے کپڑیاں سمیت غسل دے دیو ویکھیا جھگڑا پیا اختلاف پیا لیکن مٹ گیا ہے رب نے فیصلہ دے دیتا ہے حدیث پاک اندر موجود ہے آقا علیہ السلام دی چار پئی پئی ہے ذرا سارے میرے وال تک لو نا چار پئی پئی ایک اختلاف ہور پیا ایک آندا بیت المقدس دفن کرنا ہے دوجا آندا بیت اللہ دفن کرنا ہے تیجا آندا مدینے چ دفن کرنا ہے چوتھا آندا مدینے دے جنت البقیع چ دفن کرنا ہے پنجواں آندا نہیں نبی علیہ السلام دے حجرے چ دفن کرنا ہے صحابہ وچ اختلاف پہ گیا ہے میرے صدیق آئے رضی اللہ تعالی فرماندے نے النبی حیث یقبض فیہ یدفن اور میں جگاں دے پیر کولوں آپ سنیا سی میرے آقا علیہ السلام فرمایا نبی جتھے فوت ہوئے گا نبی نو اوتھے ہی دفن کیتا جائے پتہ لگا اختلاف صحابہ چ آیا ہے لیکن کسی دی رائے نہ حل نہیں کیتا گیا کتاب و سنت نہ حاصل کیتا گیا کتاب و سنت نے حل کیتا گیا ہے سن لو اجے نہیں سمجھ آئی میرے آقا علیہ السلام دی چار پئی پئی ہوئی ہے ایک اور اختلاف اٹھدا ہے کی اختلاف ہے کوئی آندا ساڈے چو خلیفہ بناؤ دوجا آندا ساڈے چو بناؤ مہاجر آندے نے ساڈے چو بننا چاہیے انصاری آندے نے اساں گھٹ خدمت کیتی ہے ہن ساڈا حق ہے اختلاف پہ گیا ہے صدقے جاواں میرے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ پیندے نے فرماندے نے میں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سنیا آقا نے فرمایا سی الائمۃ من قریش اوے اگر خلیفہ بنے گا تے قریشیاں وچوں بنے گا اختلاف صحابہ چ پہ آئے لیکن انہوں حل کیتا گیا ہے کتاب و سنت نے حل کیتا گیا ہے دوستو اتنے ہی بس نہیں جے آؤ ذرا میرے پیچھے آ جاؤ ایک غزوے تے جا رہے نے ہاں شام دی تیاری ہے میرے فاروق اعظم دی دور خلافت دا دور خلافت ہے جا رہا لشکر راہ اطلاع ملتی ہے کہ اوتھے تے تعاون پیا ہے تے میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آواز دلوا دیندے نے کہ سارا لشکر ٹھہر جائے نا سارے کو اسی پوچھنے ہاں کہ آقا علیہ السلام نے اس موقع تے کی فرمایا کی کرنا چاہیے سارے کہنے لگے جی سانو تے یاد ہی نہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ لشکر تو کسی وجہ تو پیچھے رہ گئے سواری ٹھلی سی لسی سی کمزور سی پچھوں لشکر وچ پہنچے نا جدوں تے پوچھیا کی وجہ تسی سارے ایتھے رک گئے ہو فرمایا اگے تعاون پیا ہویا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہے ہیں کہ کی کریے پیچھے جائیے اگاں جائیے تھے ٹھہر جائیے کی کریے آقا دی حدیث کی ہے مصطفیٰ دا فیصلہ کی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جگاں دے پیر کولوں خود سنیا سی آپ نے فرمایا جتھے تعاون پیا ہے باہر دے لوگ اس شہر وچ نہ جان تے اس شہر والے باہر نہ جان یہ میں آقا علیہ السلام کو حدیث سنی ہے میرے فاروق فرمانے لشکریو آقا دی حدیث آ گئی ہے ہن اگاں جانا اے ہے جناب کتاب و سنت دی تابعداری
فرمائی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ لاہوریا آ ویکھ لے اختلاف بڑے پے نے اور سن لے میں کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے اج دعوت دین واسطے آیا کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں میں چاہنا لڑائی مک جائے آؤ اج سجے پاسے قرآن رکھ لینے ہاں کھبے پاسے بخاری رکھ لینے ہاں ایک پاسے قرآن رکھ لینے ہاں ایک پاسے مسلم رکھ لینے ہاں سجے پاسے قرآن رکھ لینے ہاں ایک پاسے ابو داؤد رکھ لینے ہاں ایک پاسے اج قرآن رکھ لینے ہاں ایک پاسے ترمذی نسائی رکھ لینے ہاں ایک پاسے قرآن رکھ لینے ہاں ایک پاسے ابن ماجہ رکھ لینے ہاں ایک پاسے قرآن رکھ لینے ہاں ایک پاسے حدیث دا سارا ذخیرہ رکھ لینے ہاں تسی اپنے مسائل لے کے آؤ میں اپنے لے کے آؤں وا کتاب و سنت کو فیصلہ کروا لینے ہاں اور کدا مسلک جڑا قرآن حدیث چوں ملتا ہے جدا مل جائے گا وہ نال لگ جو جدا نہ ملے گا انہوں چھڈ دے گل سیدھی ہے کہ نہیں بولو گل انصاف دی ہے کہ نہیں اے آ نیا قرآن و حدیث وچ یزدانی کھڑا ہو جاندا ہے میں سینے تے ہاتھ بننا میں آمین کہنا سورت فاتحہ پڑھنا تو 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں لے کے آ خدا قرآن و سنت کو فیصلہ کرواواں گے اور مسلک تیرا ملدا ہے کہ مسلک میرا ملدا ہے کوئی ایمان دلال یہ سامنے آ کے دوستو سچا ہو کے نہیں جا سکتا کتاب و سنت کی کچہری تے عدالت وچ اگر فیصلہ ہوئے گا تو اہل حدیثاں دے حق وچ ہوئے گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وقت کافی ہو چکے ہیں یار زندہ صحبت باقی میں ان الفاظ سے اکتفا کرنا ختم کرنا اللہ منو تے تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین وشاکرین